فضیل احمد صاحب بھی ہم سے جڑ جائیں گے، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ بہرحال پروفیسر بشیر احمد صاحب، میں سب سے پہلا یہ کہ امریکہ میں الیکشن ہے، چند گھنٹوں میں الیکشن جو ہے وہ ووٹنگ پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہاں پہ نتیجے جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ کیا لگ رہا ہے کہ کیا کملا ہیرس یا ڈونالڈ ٹرمپ دونوں میں سے کوئی ایک آئیں گے تو امریکہ کی کوئی پالیسی بدل جائے گی؟ کیونکہ آج تک ہم نے تو سنا نہیں کہ امریکہ کی کوئی پالیسی بدلتی ہو، کیونکہ تجارت وہی رہے گی اور تمام چیزیں سرگرمیاں وہی رہیں گی۔ پھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ آئے تب جنگ رک جائے گی، یا کملا ہیرس آئیں گی تب جنگ رک جائے گی؟ کیا لگ رہا ہے بشیر صاحب؟ دیکھیے صاحب، جہاں تک میرا خیال ہے، میں آپ کی رائے سے پوری طرح متفق ہوں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے خاص طور سے اسرائیل کے بارے میں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آ جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پہ، لیکن کافی حد تک اسرائیل کا شکنجہ امریکہ کی معیشت کے اوپر ہے، وہاں کے ذرائع ابلاغ کے اوپر ہے، وہاں کے بینکنگ سسٹم پر ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ فرق کی تو امید نظر نہیں آتی۔ لیکن ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کہیں دنیا کے اندر امریکہ انوالو ہو جنگوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ یہ نہیں چاہے گا کہ زیادہ جنگ میں امریکہ انوالو ہو، اور اس وقت پوری دنیا کی جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت زیادہ خلاف ہو گئی ہے امریکہ کے۔ جیسے کل آپ نے بتایا تھا اپنے شو میں کہ ایک بہت اہم کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ ٹرکی نے 56 ممالک سے، جس کے اندر OIC بھی ہے، ان کے دستخطوں سے باقاعدہ UN کو میمورنڈم دیا ہے کہ صاحب گولہ بارود اور اسلحہ جو ہیں وہ نہ دیے جائیں اسرائیل کو۔ تو دیکھیے، جنگ کے اندر نقصان تو ہوتا ہے، ایک بات تو بالکل طے ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ میں بہت زبردست نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کے ہزارہ سپاہی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، ہزارہ سپاہی جو ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر زخمی ہیں، اور ان کا بہت بڑا معیشت کے اندر تباہی ہوئی ہے۔ دیکھیے، یہ میزائل اور یہ جو آج کل کی لڑائی ہے بڑی مہنگی لڑائی ہے۔ یہ حزب اللہ ہو، یہ جو پراکسیز ہیں ایران کی، چاہے حوثی ہوں یا حزب اللہ ہوں یا حماس ہوں، ان کے پاس وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اگر نقصان ہوتا ہے تو اسرائیل کا ایک جہاز بھی اگر ختم ہوتا ہے، ایک ٹینک بھی ختم ہوتا ہے، تو ان کا بہت زبردست نقصان ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے، پبلک اوپینین ان کے خلاف ہوئی ہے، اور اب امریکہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ کسی صورت سے سیز فائر ہو جائے۔ تھوڑا سا اوپر کر لیں اپنا سر، تھوڑا سا اور اوپر کریں اپنے آپ، بہت نیچے جا رہے ہیں۔ ہاں اب ٹھیک ہے؟ ہاں، تھوڑا سا اور اپنا فون نیچے کر لیجئے، اپنے آپ کو اوپر کر لیجئے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ جی شکریہ الحمدللہ۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق تو نہیں ہوگا، کوئی بھی جیتے، اس لیے کہ اسرائیل کے پنجے گھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ کا اس وقت ڈاؤن فال ہے، پوری دنیا کامن سینس ہے کہ امریکہ بالکل تنہا پڑ گیا ہے۔ فرانس اور یورپین ممالک جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں لبنان کا اب، اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کا ممبر ہے آپ کا ٹرکی، اور پرانے تعلقات ہیں ان کے اسرائیل سے، لیکن انہوں نے بھی وہاں سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف بالکل کھلم کھلا کیا کہتے ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ تو امریکہ کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو اس وقت جو چائنا اور رشیا، اور اب یہ جو برکس بنا ہے، اس کے اندر تو ہندوستان بھی ہے اور دوسرے بہت سارے ممالک، برازیل وغیرہ آ گئے ہیں، ساؤتھ افریقہ ہیں۔ تو یہ، اور اچھا ان کے ساتھ پھر آگے جا کے دیکھیے گا نارتھ کوریا بھی آ جائے گا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو، اور پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہو، چین کے خلاف نہیں جا سکتے وہ، اس لیے کہ جو روڈ بنائی ہے انہوں نے تو وہ چائنا اور پاکستان سے گزرتی ہے، اور چائنا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حکومت اس وقت چاہے پرو امریکہ ہو، لیکن چائنا کے خلاف پاکستان بھی نہیں جا سکتا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیے تو سوویت یونین، اس کے بعد پاکستان، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے نارتھ کوریا، چائنا، یہ اتنے سارے ممالک جو ہیں ایٹامک پاور جو ہیں وہ امریکہ کے اس وقت خلاف ہے، اور امریکہ کی معیشت بھی جو ہے وہ گر رہی ہے کافی۔ تو لہذا نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات تھی وہ ختم ہو رہا ہے، امریکہ کی دادا گیری ختم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی کرنسی بنائیں گے، اور دیکھیں دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر یہاں پہ جو سنگھ پریوار کے لوگ ہیں وہ اسرائیل کا جھنڈا لگا رہے ہیں، لیکن برکس کے اندر جا کر خود موجود تھے ہمارے نریندر مودی صاحب، لیکن انہیں دستخط کرنے پڑے اس اعلانیے پر جو اسرائیل کے خلاف ہے۔
تو لہٰذا اس وقت جو پبلک اوپینین ہے اور جو طاقت کا توازن جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے. آپ جانتے ہیں خوب اچھی طرح یوکرین میں امریکہ پورا یورپ جو ہے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آج تک جو ہے اب وہ اکیلے روس سے لڑ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے، اور یہ اچھا ایران سے چائنا کا سمجھوتا ہے پکا، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ساتھ دے رہا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی بہت تکلیف تو ہے جو ہوئی، قربانی دیکھیے دینی پڑتی ہے، لیکن آخر کے اندر اسرائیل جو ہے وہ کمزور پڑے گا، اور ان کو کیا کہتے ہیں جو فلسطین کے جو ناحق خون بہایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہتر نتیجہ نکلے گا. میں پروفیسر بشیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ایک اور بڑی اہم شخصیت رومان ہاشمی صاحب، سید رومان ہاشمی صاحب تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان سے جانوں گا. لیکن ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بشیر احمد صاحب کیا لگ رہا ہے جس طرح سے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران اب پہلے جیسا ایران نہیں رہا ہے، اگر ہم صدر بنے، حالانکہ اس کے بعد وہ چینج ہوئے، لیکن پھر بھی اگر ہم صدر بنے تو ایران سے اب ہم دوستی کریں گے اور جنگ کو فوری طور پر ہم ختم کریں گے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کیا یہ چمتکار ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بنیادی طور سے تاجر ہے وہ، اور وہ شروع سے ان کا ایک اسٹینڈ رہا ہے، اور وہ اسٹینڈ ان کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ٹھیک کر لیجئے، کیمرہ ٹھیک کر لیجئے، کیمرہ آپ بالکل سامنے نہیں آ رہے ہیں، ذرا سے چہرہ بھی اچھا دکھائی دینا، آواز اچھی آ رہی تو. سر چلیے دیکھتا ہوں، اصل میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، اب ہو گیا صحیح. بس. اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کے، چاہے وہ اسرائیل کے حامی ہوں، لیکن وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا نقصان، چاہے وہ اکنامک نقصان ہو یا ان کا کوئی فوجی نقصان ہو، اس میں وہ نہیں چاہتے کہ انوالومنٹ ہو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے زیادہ جنگ نہیں کر سکتا. اگر ٹرمپ آئیں گے تو وہ زیادہ یقیناً سیز فائر کرنے پہ راضی ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ طے کرے گا. ایک بات ضرور ہے کہ جو عرب ممالک ہیں یہ سارے کے سارے، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عرب ممالک کی نہ صرف بے حسی، بلکہ یہ کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، بیانات دے دیتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کنکریٹ اسٹیپ ایسا نہیں اٹھایا کہ جس کی وجہ سے ابھی دیکھیے آپ تمام عرب ممالک میں جا کے دیکھیے، تمام اسرائیل کی مصنوعات، ان تمام کمپنیاں جو ہیں ان کی چیزیں دھڑلنے سے بک رہی ہیں. کوئی ہندوستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، کچھ لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن عرب ممالک کے اندر تمام اسرائیلی مصنوعات آرام سے بک رہی ہیں. اور اگر حماس کا یہ جھگڑا نہیں ہوتا تو یہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ان لوگوں نے کہ ہمارے تو تعلقات بہتر ہونے والے تھے. تو یہ عرب ممالک جو ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام صرف عرب ممالک ہیں. عالم اسلام صرف عرب ممالک نہیں ہے. ٹرکی بہت پاورفل نیشن ہے، ایران ہے، پاکستان ایٹامک انرجی ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر ابھی تبدیلی آ گئی، اب آپ کا ملیشیا ہے، پھر آپ پیچھے دیکھیں انڈونیشیا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں، الجیریا. خالی عرب ممالک نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے کہ عالم اسلام کے معنی عرب ممالک ہے، یہ بھی غلط ہے. عالم اسلام کی اکثریت جو ہے وہ فلسطین کی حامی ہے، عرب ممالک کی بھی اکثریت جو ہے وہ فلسطین کی حامی ہے. وہ بدقسمتی سے جو وہاں بادشاہ ہیں اور جو ڈکٹیٹر ہیں وہ ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں کہ وہ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں اسرائیل کے خلاف کھل کے نہیں آ رہا ہے، لیکن آخر میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہاں کی بھی جو ہے وہ ساری کی ساری فلسطین کی حمایت میں ہے. پروفیسر بشیر احمد صاحب کچھ چیزوں کا ذکر کر رہے تھے. اب میں آؤں گا، میرے ساتھ ایک اور مہمان جڑ گئے ہیں، جناب فضیل احمد صاحب جو کہ سینئر پولیٹیکل. تو ہمارا ایک خبر آ رہی ہے، نعمان ہاشمی صاحب میں اس پہ بات کروں گا. خبر آ رہی ہے سلیم احمد صاحب نے اپڈیٹ کیا، اور بہت بڑی خبر ہے کہ نتن یاہو اور اسرائیلی سینا کے درمیان بہت جھڑپ یا سنگھرش جو ہے وہ بہت شدید ہے، چرم پر ہندی میں لکھا ہے. پردھان منتری نتن یاہو کے کاریالے دوارا سینا میں ایک جاسوسی نیٹ ورک کو سکری کیا گیا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر یہاں پہ آئی ہے اور اس کو آگے بڑھایا گیا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے یونس صاحب نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے موساد کے چیف کا بیان، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سیز فائر کر سکے، مگر سیز فائر نہ ہونا اس کے لیے ہماری سرکار ذمہ دار ہے. تو یہ ایک طرف آپ دیکھیں، بشیر صاحب کہیں چلے گئے لگ رہا ہے.
تو جب وہ آ جائیں گے تو میں انہیں جوڑ لوں گا. جی تو ایک طرف یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بغاوت اور ایک بہت بڑا پریشر. تو بشیر صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. بشیر احمد صاحب، جس طرح کا پریشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتن یاہو پہ بنتا جا رہا ہے، یعنی باہر سے جو تیاری ہے ایران کی، حزب اللہ کی، حوثی کی، حماس کی، وہ تو ہے، لیکن جو اندر ایک بہت بڑا جو ہے بڑی بغاوت جو فوج میں یا موساد کا جس طریقے سے بیان آ رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نتن یاہو اب جانے والے ہیں؟ کیا ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے؟ چاہے وہ الیکشن کے درمیان چلے جائیں یا بعد میں جائیں، یا تختہ پلٹ ہو جائے گا؟ کیا لگ رہا ہے؟ ان کی مخالفت بہت زیادہ تھی جنگ سے پہلے، اور بہت زیادہ ان کی مخالفت تھی. ان کے مقدمات کا معاملہ تھا، وہ جو ترمیم کرنا چاہ رہے تھے جوڈیشری میں، اس کے خلاف کافی وہاں پہ پبلک اوپینین میں بہت ریزنٹمنٹ تھا. اب ایک تو رائے یہ بھی ہے کہ یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے جنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ جو پرولونگ کر رہے ہیں جنگ کو، انہیں معلوم ہے کہ جنگ ختم ہوئی تو میری کرسی یقیناً چلی جائے گی. اتنے زبردست مظاہرے ان کے خلاف ہوئے ہیں وہاں پہ. خود اسرائیل کے اندر لاکھوں آدمی اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دو. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ جو اصل مقصد تھا ان کا، کہ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہمارے جو یرغمال بنا رکھے ہیں، جو کیپٹیوز ہیں، جو اسرائیلی پکڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ان گرفتار شدگان کو ہمیں وہ کہتے ہیں ہم یہ سب رہا کرائیں گے. وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے. آج کی تاریخ تک کھنڈر بنا دیا انہوں نے غزہ کو، لیکن ابھی تک وہ اپنے قیدیوں کو نہیں چھوڑا سکے. تو ایک طریقے سے جس طریقے جو ان کا مقصد تھا جنگ کا، وہ تو حاصل کر نہیں سکے. اور یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی چلے جائیں. اب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو نیا صدر آئے گا امریکہ کا، اس کا رویہ کیا رہتا ہے. لیکن نتن یاہو بچ نہیں پائیں گے، چاہے جنگ کے دوران چلے جائیں یا جنگ کے بعد چلے جائیں. ان کے خلاف بہت زبردست بغاوت جو ہے خود اسرائیل کے اندر موجود ہے. ظاہر بات ہے چونکہ جنگ چل رہی ہے، تو جنگ کے اندر ووٹ آف نو کنفیڈنس وغیرہ کی بات کو لوگ نہیں چاہیں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ نتن یاہو کا جو ہے زوال شروع ہو گیا ہے، اور یقیناً وہ اس کرسی پہ باقی نہیں رہ پائیں گے. یہ سارے اسرائیل کے اگینسٹ ہیں. جی میں آؤں گا آپ پاس. پروفیسر نصیر صاحب آپ سے جڑے ہوئے ہیں. نصیر صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس پورے معاملے میں جو OIC ہے یا جو مسلم ممالک ہیں، ان کا کیا رول ہونے جا رہا ہے؟ کس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو اگر ایران حملہ کرتا ہے یا تمام جو پراکسیز ہیں وہ حملہ کرتی ہیں، تو مسلم ممالک کا کیا رول ہوگا اس وقت؟ کیا مسلم ممالک بھی اپنا ذہن بدل رہا ہے؟ اب وہ امریکہ اور اسرائیل کے چنگل سے باہر نکلنے کی سوچ رہا ہے، یا پھر عوام جو ہے اب سامنے آئے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ ترکی بھی گھومے ہیں، مصر، تمام افریقہ، تمام آپ جا کر کے آ چکے ہیں، ایران بھی گئے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا سچویشن بن رہی پروفیسر نصیر صاحب؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں ابھی پچھلے ہفتے ریاض ہو کر آیا ہوں، اور وہاں دو مہینے رہ کر آیا ہوں ریاض میں. اور اب جو جہاں بات کر رہے ہیں آپ وہاں کی حکومتوں کی، انتہائی افسوس ہوا کہ وہ سعودی عرب کہ جہاں پر ابھی کچھ سال پہلے تک، زیادہ لمبا وقت نہیں گزرا، کوئی دکان نہیں کھل سکتی تھی نماز کے وقت. اور اس کے بعد اگر سڑک پہ کوئی آدمی نظر آتا تھا تو وہ اس سے کہتے تھے جاؤ نماز پڑھو. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے وہاں پر کہ اب وہاں پر کھلی آزادی ہے، اور بالی ووڈ جو انہوں نے بنایا ہے، مسلسل یہ سمجھیے کہ وہاں پر میلہ لگا ہوا ہے، ہزارہ آدمی آ رہے ہیں. اور میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ باقاعدہ عورتیں جو ہیں ڈانس کر رہی ہیں. مطلب حجاب کو تو چھوڑ دیجیے، ڈانس ہو رہا ہے وہاں پہ باقاعدہ علی اعلان، اور اس طریقے سے بینڈ باجے بج رہے ہیں. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی کس بات کا جشن منا رہا ہو؟ ایک طرف وہ لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اور آپ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے نئی نسل کو ان چیزوں میں لگا رہے ہیں، کنسرٹ کرائے جا رہے ہیں، یہ سب کام ہو رہا ہے. تو جہاں تک یہ حکومتیں ہیں، تو یہ تو امید نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کا کھل کے ساتھ دیں، یہ تو نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ خود انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے فوجی بغاوت نہ کر دیں، پبلک بغاوت نہ کر دیں. لیکن اس بات کا امکان کم ہے کہ یہ ایران کا یا فلسطین کا کھل کے ساتھ دیں.
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پر بازاروں میں جا کر دیکھیے، وہاں جا کے مالز کے اندر، اسٹورز میں دیکھیے، اسرائیلی کمپنیوں کی تمام چیزیں بھری پڑی ہیں، کسی قسم کا کوئی بائیکاٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ تو نہیں دیں گے یہ عرب۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، عالم اسلام صرف عرب نہیں ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ عرب کے پاس پیسہ ضرور ہے، گلف کنٹریز کے پاس، لیکن وہی صرف اسلامک ورلڈ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا ایک عقیدہ تھا کہ صاحب سعودی عرب سے چونکہ ہمارا مذہبی لگاؤ ہے تو لہٰذا ان کو سمجھتے تھے کہ صاحب یہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں یا پیسہ ہے ان کے پاس۔ گلف کنٹری، اب آپ دیکھیے یو اے ای نے یہ کہا کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں ہم اپنے تعلقات نہیں چھوڑیں گے۔ آج تک انہوں نے، یا بحرین نے، یا جتنے بھی مسلم ممالک دو چار ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنے سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے ہیں اسرائیل سے، تو لہٰذا یہ اس کی امید تو کم ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کھل کے ساتھ نہیں دے سکتے امریکہ کا یا اسرائیل کا، اس لیے کہ اس سے پھر انہیں اپنی جان کا اور اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ ایک بڑی صاف تصویر کی ہے، اور واقعی یہ بہت ہی افسوسناک ہے جس طرح سے۔ جی بشیر صاحب، جی دیکھیے، چاہے وہ یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ یہ محمد بن سلمان جو ہیں، وہ چاہے اسلامی نقطۂ نظر سے چاہے کچھ غلط کام کر رہے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر ہم نے کھل کے ساتھ دیا امریکہ کا تو امریکہ کا ڈاؤن فال ہے، انہیں بھی معلوم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کس طریقے سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ روس کے پوتن سے۔ تو یہ روس سے بھی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اتنا شفٹ تو ہے ہی ضرور کہ یہ روس سے بھی تعلقات قائم کر رہے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے ناراض ہوگا۔ ناٹو کا ملک ہوتے ہوئے ترکی جو ہے وہ کھلم کھلا ساتھ دے رہا ہے فلسطین کا۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا اور آپ کا سوویت یونین، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے برکس کے جو مالک ہیں، جس میں برازیل بھی آ گیا، آپ کا ساؤتھ افریقہ آ گیا، ہندوستان بھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بلاک بن رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، چائنا کے خلاف نہیں جا سکتے، وہ ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ جو چائنا گوادر تک اپنی روڈ بنائی ہے تو وہ چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک بھی، اب یہ یو اے ای والے تو میری سمجھ میں آتا ہے ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ یو اے ای والوں کو پیسہ زیادہ آ گیا ہے، آمدنی علاقہ بہت کم ہے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھنے لگے ہیں۔ اب جیسے برج خلیفہ ہے، اب آپ جانتے ہیں بہت خوش ہے برج خلیفہ ایک میزائل کا ہے، تو یہ خالی عمارتیں بنانے سے کوئی قوم بڑی نہیں بنتی۔ تو لیکن عالم اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، اور ان کی حکومتوں کی بھی جو اکثریت ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ گلف کنٹریز کے اندر ضرور کچھ مسئلہ ہے، اور وہ ان کا اپنا وہ ہے، ڈرتے ہیں کہ صاحب یہاں پر ڈیموکریسی نہ آ جائے، کہیں ایران کا انفلوئنس نہ بڑھ جائے۔ امریکہ بھڑکاتا رہتا ہے کہ صاحب ایران کا انفلوئنس بڑھ جائے گا، پھر وہ کہتا ہے صاحب دیکھیے فلسطینی الیکشن کرتے ہیں، آپ کی الیکشن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اخوان المسلمین کے خلاف، یہ حماس کے خلاف، یہ حوثیز کے خلاف، حزب اللہ کے خلاف۔ لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ان سب سے مل کے جو پراکسیز ہیں اور جو ایران ہے، یہ مل کے جب اگر حملہ کریں گے، اور تو چاہے زیادہ بڑا حملہ نہ ہو لیکن اسرائیل کو کافی نقصان پہنچے گا اس کا، اور پھر یہ مجبور ہوں گے کہ نیگوسیشن ٹیبل پر آئیں اور سیز فائر کریں۔